اچھا علی بھائی، داڑھی کے مسئلے پہ ڈیٹیل ڈسکس پبلک کے لیے تو ہو چکی تھی. جی امام کا مسئلہ بتائیں کہ اگر چھوٹی داڑھی والا ہے یا کلین شیو ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا کچھ خاص کنڈیشن میں ہو جاتی ہے یا ہمیشہ ہی ہو جاتی ہے؟ آپ کا کیمرہ سچ سن لے گا؟ بالکل سنے گا انشاءاللہ. اور لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے، آپ نے پوچھا تھا. ہاں جی دیکھیں جی، الحمدللہ سب چلا. ہم جس طرح کئی مواقع کے اوپر علماء کو علمی دعوت فکر دیتے ہیں، یہاں پہ بھی دیں گے کہ ہمیں وہ حدیث بتائیں جس میں لکھا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ امامت کی شرط ہے. مجھے بتائیں، داڑھی منڈانا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا قرآن میں لعنت آئی ہے، وعید آئی ہے. اگر جھوٹ بولنے والے علماء ممبروں پر بیٹھ سکتے ہیں اور ہمیں نمازیں پڑھا سکتے ہیں تو بغیر داڑھی والے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ یہ میں نے ایک الزامی بات کے طور پہ آپ کا دماغ کھولا پہلے. ٹھیک ہے. غیبت اس سے بڑا گناہ، چغلی، ایسی جھوٹی حدیثیں بیان کرنا، نبی الاسلام پہ جھوٹ باندھنا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، وہ ممبروں پہ آگے بیان کرنا. ان کے پیچھے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنا دین ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے پہ اور داڑھی کے اندر گھسا دیا. یقیناً یہ سنتیں ہیں، میں اس پہ عامل ہوں. میں اپنی یونیورسٹی میں بھی کبھی میں نے اپنے ٹخنے ڈھانپے نہیں ہیں اپنے، یعنی کالج لائف سے لے کے. آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہر نماز سے پہلے بھی بتاتے ہیں. ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروٹوکول ہے نماز کا. اچھا، اب آپ اس طرف آ جائیں جو ہم وہ ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے، امامت کی شرائط. تو مسلم شریف میں امامت کی 4 شرائط آئیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، امام تم میں وہ ہوگا جس کے پاس قرآن کا علم سب سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. قرآن کے علم سے مراد قرآن کی قرات بھی ہے اور اس کا نالج بھی. اچھا، یہ عمل کی کہیں پہ بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. علم کی بات. ظاہر ہے عمل تو ہر بندے کا اپنا ہے نا جی. میں کیسے کسی کو جج کر سکتا ہوں کہ یہ جو حافظ قرآن ہے یہ قرآن پہ اسی طرح عمل کر رہا ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے؟ مجھے کیا پتا وہ اپنی خلوت میں کیا ہے. اچھا، نمبر 2، قرآن کے علم میں بھی برابر ہو تو سنت کا علم. ٹھیک ہے. سنت میں بھی برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے، یعنی جو اسلام میں سینئر ہے اگرچہ وہ عمر میں چھوٹا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں بھی برابر ہے تو پھر چوتھی شرط میں ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو، لیکن یہ چوتھے نمبر پہ. ٹھیک ہے. تو امامت کی 4 شرائط میں نہ داڑھی آتی ہے نہ اور کوئی چیزیں. یہاں پہ داڑھیوں والے قرآن غلط پڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیں، اگر آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آتی اور آپ کی داڑھی اور پگڑی دیکھ کر آپ کو امامت پر فائز کر دیا جائے تو آپ تو اس کے اہل ہی نہیں ہیں. اس کی بجائے اگر آپ کلین شیو ہیں اور قرآن آپ کو اچھا آتا ہے تو آپ اہل ہیں. اچھا، یہ ساری بیماری سب کانٹیننٹ کی ہے. عربی کبھی نہیں دیکھتے داڑھی ہے یا نہیں ہے. ہاں، سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، اس لیے کہ میرے بھائی وہاں دین گوالوں نے نہیں نہ پہنچایا، وہاں ڈائریکٹ دین آیا ہوا ہے. اور دوسرا، انہیں کوئی بتائے گا کہ مسلم شریف میں امامت کی شرائط یہ نہیں، اس میں داڑھی بھی ہے. یہاں تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ وہ ملعن ہے، فاسق ہے، بلکہ یہ تو کہتے ہیں جو آپ کی داڑھی ہے نا اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. ہاں، ہم اسے کہتے ہیں اللہ کے بندو داڑھی سرے سے نہ ہو. یہ ایک الگ سنت ہے، اس کی امپورٹنس ہے. ہم تو اسے واجب اور فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں قرآن کی روح سے، لیکن اس کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام وہ شخص ہوگا جو قرآن اچھا جانتا ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے. میں تو یقین کریں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. یہ غامدی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ نماز پڑھائیں، تو انہوں نے بڑا ایک ان کا سینس آف ہیومر بھی بڑا اچھا ہے. تو میں نے کہا میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب میری آپ کے آگے نہیں ہوگی. اچھا. انہوں نے ریبٹل کیا مجھے. تو میری تو خواہش ہے کہ جب بھی کوئی آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ گیسٹ وغیرہ اور اس طرح اسپیشل امامت کے لیے میں ان کو آگے کرتا ہوں، اسپیشلی کرتا ہوں. کبھی آر نہیں محسوس کیا. آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا کہ کچھ علماء کے ہاں یہ ہے کہ جس کی فار ایگزامپل میری جتنی داڑھی ہے تو میرے والی اور میرے سے کم والے کے میرے پیچھے ہو جائے گی، بڑی والے کی نہیں ہوگی. سرکار ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کورالٹیز بناتے ہیں، یہ کون بیٹھ کے آپ کو پڑھاتا ہے؟ کہیں لکھی تو ہونی چاہیے نا. یہ لکھی ہوں گی ان کے بزرگوں کی کتابوں میں. اور بھائی ہم تو آپ کے بزرگوں سے تو اختلاف رکھتے ہیں کہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں. دیکھیں دین وہ شخص بتائے گا جو ہمارا امام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے امام ہے. بے شک. ٹھیک ہے، جدید سائنٹیفک فیکٹس میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں، لیکن دین کے جو مسائل ہیں وہ تو فریز ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں. دین مکمل ہو گیا. اماموں نے بھی جو کنٹریبیوشن کی وہ جدید مسائل میں جو آج ابسلیٹ ہے. آج کے میجورٹی ہمارے جو چیزیں ہیں وہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام بن حنبل، امام مالک کو پتہ ہی نہیں تھی. مثلا
ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, جی جی, انتقال خون کا مسئلہ, اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ یعنی بلڈ ڈونیشن اور آرگن ڈونیشن, کتبین پہ نماز کا مسئلہ,